وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، حاضرین و سامعین، آج 10 رمضان المبارک ہے اور الحمدللہ ہم نے یکم رمضان سے ہی دروس قرآن کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اور سورہ یاسین سے اس کا آغاز کیا تھا۔ آج سورہ یاسین کا اختتامی درس ہے اور اس طرح ہمیں اس سورت کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے میں 10 درس جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے اور آج رمضان کا پہلا عشرہ وہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے اور ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ اسی طرح مغفرت کا عشرہ آئے گا، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ آئے گا، پھر یہ مہینہ چلا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ وقت بڑی ہی تیزی سے گزر رہا ہے، برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ ہم اپنے رب سے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو مدت مہلت مانگ کر لائے تھے وہ لحظہ بلحظہ گھٹتی چلی جا رہی ہے اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ وقت گزر رہا ہے، بات یہ ہے کہ ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ ہماری اس دنیا میں رہنے کی مدت مہلت وہ لحظہ بلحظہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنی موت اور اپنی قبر کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں تمہارے حساب کتاب کا وقت قریب آن پہنچا ہے اور تم ہو کہ تمہیں غفلت میں پڑے ہوئے سوائے کھانے پینے کے اور چرنے چگنے کے کچھ فرصت ہی نہیں ہے۔ وقت کی قدر کرنی چاہیے اور یہ مدت مہلت جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد پر اسے کھپا دینا چاہیے۔ بصورت دیگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو ہی پورا نہ کر پائے تو ہم اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ اور اللہ کا قرآن ہمیں مقصدیت سے جوڑتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہماری سوچ اور فکر کے زاویوں کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہماری شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، ہمارے اخلاق اور کردار کو نکھارتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہماری دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کی بہتری کا پیغام دیتا ہے اور ہمیں نکھارتا ہے۔ الحمدللہ آج کی محفل بڑی ہی بابرکت اور سعادت والی محفل ہے کہ اس میں ہم سورہ یاسین کے دروس کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج آخری آیات ہیں جن کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سورت کے اندر 83 آیات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے صحابہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح اٹھے اور وادی عقیق میں جائے اور بغیر کسی ظلم و زیادتی کے، بغیر کسی کا حق چھینے اور مارے، فری میں، مفت میں بہترین 2 کوہان والا اونٹ لے کر آ جائے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اونٹ جو ہے یہ عرب کی اس زندگی میں
عرب کی معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، کلچر میں بھی ایک بنیادی حیثیت کا حامل تھا۔ یہ سفر کرنے کے لیے بھی ایک کنوینس تھی، یہ بزنس کرنے کے لیے بھی سامان کو ادھر سے ادھر دوسرے ملکوں تک لے جانے کا ایک ذریعہ تھا، اور جب کبھی دعوتیں ہوتی تو اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھایا جاتا، اونٹنیوں کا دودھ بھی پیا جاتا، تو ان سے بہت سارے فوائد اٹھائے جاتے تھے۔ لیکن اگر ایک فائدہ صرف یہی سوچ لے کہ اونٹ جو ہے یہ اس زمانے کی آپ کی ٹرانسپورٹ تھی، یہ آپ کی کنوینس تھی جس کے اوپر آپ نے سفر کرنا ہوتا تھا، تو چونکہ ہمارے یہاں اونٹ پر سفر کا اب دور ختم ہو گیا، اب گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، تو میں اگر اس کی تشریح اور ترجمہ یوں بھی کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یوں کہا کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ فلاں شو روم پہ جائے اور وہاں سے اپنے لیے بہترین اور لگژری گاڑی پسند کر کے لے آئے اور قیمت بھی نہ دینی پڑے، فری میں لے آئے؟ تو کون ہے جو پیچھے ہٹے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے مزید فرمایا اچھا 2 اونٹ، کوئی جائے اور 2 اونٹ لے آئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کمال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں 3 اونٹ، 4 اونٹ۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، جو قرآن مجید کی ایک آیت کو یاد کر لیتا ہے، اسے سمجھ لیتا ہے، وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ ایک قیمتی ترین اونٹ اپنے ساتھ لے آئے، اور جو 2 آیات سمجھ لیتا ہے وہ 2 اونٹوں سے بہتر ہے، جو 3 آیات کو سمجھ لیتا ہے وہ 3 اونٹوں سے بہتر ہے، جو 4 آیات سمجھ لیتا ہے وہ 4 اونٹوں سے بہتر ہے، جو 5 آیات سمجھ لیتا ہے وہ 5 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر میں یہاں اپنے دور کے حساب سے اور آپ لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کچھ یوں بھی کر لوں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ ایک آیت سیکھنے کا اجر ایک گاڑی سے زیادہ بہتر ہے، 2 آیات سیکھنے کا اجر 2 گاڑیوں سے بہتر ہے، 3 آیات سیکھنے کا اجر 3 گاڑیوں سے بہتر ہے۔ اور ہم نے یہاں سورہ یاسین کی 83 آیات جو ہیں وہ سیکھی ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر سیکھی ہے۔ تو اگر آپ اس کو مادی لحاظ سے دیکھیں، رمضان مبارک میں تو ویسے ہی عمل 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، 83 کو بھی میں کہوں گا 70 سے ضرب دے تو آپ کے گھر میں تو اتنے گراج ہی نہیں ہیں، اور آپ کے پاس تو اتنی حویلیاں اور اتنے خالی پلاٹ ہی نہیں ہیں کہ ان میں اتنی گاڑیاں بھر دی جائیں، لیکن یہ سارے کا سارا وہ معاوضہ اور وہ اجر ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں درج ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کے قرآن کے قلب قرآن سورہ یاسین کا سمجھیں، اس کا درس لیں، اس کے مفہوم سے اپنے دلوں کو منور کریں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک قرآن کے اس دل کو ہمارے دل میں اتار دیں، ہماری روح میں اتار دیں، ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھل جائیں، اور تو ہمیں اپنی رضا میں قبول فرما۔ آج جو زیر درس آیات ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی ساری کٹھجتیوں کو عقلی دلائل کے ساتھ رد کرتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا، میرا محبوب شاعر نہیں ہے، اور نہ ہی شاعری ان کو زیب دیتی ہے، میرا محبوب ایک ہادی ہے، ایک رہبر ہے، ایک ناصح ہے، وہ تمہارے پاس کوئی شاعری لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن مبین اور ذکر لے کر آیا ہے۔ اب مشرکین مکہ جب قرآن مجید کو سنتے، قرآن مجید سے عقلی دلائل کو جب دیکھتے، تو جو قرآن کو سنتا وہ قرآن کا گرویدہ ہوتا چلا جاتا اور ایمان لے آتا۔ مشرکین کے سرداروں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اب مکہ آج بھی دنیا کا مرکز ہے اور تب بھی دنیا کا مرکز تھا، لوگ حج کے لیے وہاں آتے، خانہ کعبہ وہاں تھا، تو جو لوگ دور دراز سے وہاں آتے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوتے اور ایمان لے آتے۔ مشرکین کو اس کی بڑی تکلیف تھی۔
تو ان کی خواہش تھی کہ آنے والے لوگوں میں کوئی ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک مشاورت کی، ایک میٹنگ ہوئی اور کہا کہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کرو، ایک ایسا پروپیگنڈا کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ آئیں۔ کیا کہیں؟ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے۔ تو باقی جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگر ایسے ہوتے؟ کون سی اس کے پاس جادو والی چیز ہے؟ کوئی ہماری یہ بات نہیں مانے گا کہ وہ جادوگر ہے۔ کہو کہ کاہن ہے، کہا نہیں یہ بھی لوگ نہیں مانیں گے۔ کہو کہ شاعر ہیں۔ اس پہ انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ ہاں جو قرآن مجید ہے یہ ایک شاعرانہ کلام کی طرح ہی تو ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعر ہے۔ اور یاد رکھنا عرب کا یہ وہ زمانہ تھا جو عربی شاعری کے اعتبار سے اپنے بہترین دور تھا، یہ عربی ادب کو فروغ دینے کا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے نامور شاعر ہوئے اور ان کی شاعری آج بھی پڑھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تاہم ہمیشہ کی طرح ان کی شاعری کے موضوع وہ زیادہ تر عورتوں کا حسن اور مختلف قبیلوں کی سرداروں کی داد اور ان کی تعریف و توصیف، اور پھر اس میں مبالغہ اور کلاب ملا دینا۔ اور پھر شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ردیف قافیہ وہ آپس میں ملتا ہے اور ایک بیلنس ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید اس کا یہ ہرگز انداز اور اسلوب شاعرانہ نہیں ہے۔ ہاں کلام خوبصورت ہے، پر اثر ہے، دلوں میں اتر جانے والا ہے، کمال کا انداز ہے، بہترین اسلوب ہے، لیکن شاعرانہ انداز بالکل بھی نہیں ہے۔ شاعری کا فن جو ہے اس کے جتنے بھی طریقے، اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ قرآن اس پر پورا اترتا، لیکن مشرکین مکہ کہنے لگے کہ یہ شاعری ہے۔ لیکن جو شاعر تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی بشر نے آج تک ایسا کلام کیا ہی نہیں ہے، کسی بشر کی ذہنی سطح اس طرح کی ہے ہی نہیں، نہ وہ اس طرح کے الفاظ کا انتخاب کر سکتا ہے، نہ وہ اس طرح آیات ترتیب دے سکتا ہے، نہ ان آیات کے ایک ایک آیت میں اتنا بڑا میسج دے سکتا ہے۔ اس میں وارننگ بھی ہے، اس میں تنبیہ بھی ہے، اس میں سابقہ قوموں کے حال احوال بھی ہیں، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ الہامی کلام ہے یہ، اور پھر ایک ایسا شخص پیش کر رہا ہے جس کا زندگی بھر شعر و شاعری سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، بلکہ جو دنیا کی کسی استاد کے شاگرد بنے ہی نہیں ہے، کسی مدرسے یونیورسٹی کی طرف گیا ہی نہیں ہے، کسی پڑھے لکھے انسان کے ساتھ رہا ہی نہیں ہے، جنہیں نبی الامی کہا جاتا ہے، جن کا کوئی استاذ نہیں ہے۔ اور 40 سال تک تو آپ نے کبھی کوئی شاعری والی بات نہیں کی، کبھی کوئی ادبی ڈائلاگ وہ آپ نے نہیں بولا، نہ ایسے الفاظ کا استعمال کیا۔ یکدم پھر یہ قرآن کا جب نزول شروع ہوا اور اس طرح نازل ہونا شروع ہو گیا، تو یہ تو سب لوگ جان رہے تھے کہ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہو سکتا۔ تاہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ ہم نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، وما علمناه الشعر، ہم نے نہیں شعر سکھایا اپنے محبوب کو، وما ينبغي له، اور نہ ہی شعر کہنا اور شاعری کرنا ان کے شایان شان ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو فقط ایک نصیحت ہے، قرآن مبین ہے، روشن قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے جو میرا محبوب تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ شاعری جو ہے باہر کیف اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں، اور جو بھی شاعر ہوگا، آپ اگر شاعروں کو دیکھیں
تو شاعری کا جو بنیادی موضوع ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، عورتوں کا وہ محبوب کی محبت میں، اس کی گردن سرائی جیسی، اس کی آنکھیں جھیل سے زیادہ گہری، اس کی زلفیں شب دہجور جیسی، فلاں فلاں، یعنی بالکل وہ ایک مبالغہ آرائی کی حدوں کو کراس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، مبالغہ بھی ہوتا ہے، اور خود جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی شخصیت کوئی نارمل شخصیت نہیں ہوتی ہے، جذباتی پن ہوتے ہیں، مستقل مزاج نہیں ہوتے، بڑے چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، اور ان کے قول و فعل میں ایک بڑا تضاد ہوتا ہے، جو الفاظ خوبصورت قسم کے الفاظ لا کر وہ اپنا کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی پرسنل لائف اس سے بالکل الگ ہوتی ہے، تو بے عمل ہوتے ہیں اکثریت اس طرح کی، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن قرآن مجید نے شعر و شاعری کو ہر کیف کبھی بھی اچھا نہیں کہا، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ شاعر جو ہیں یہ بہکے ہوئے ہوتے ہیں، لغاوون۔ تو یہاں فرمایا کہ وما ینبغی لہ، یہ شاعری یہ میرے محبوب کو زیب ہی نہیں دیتی، زیب ہی نہیں دیتی شاعری۔ اب آپ بھی دیکھیں زندگی میں نے بھی جتنے بھی شعراء کو دیکھا ہے، ہم تو کالج لائف میں تھے، اور جس کے اندر یہ تھوڑا سا وہ شعر و شاعری کا کیڑا آ جاتا ہے نا، ہم کہتے یہ گیا کام سے۔ تو اب یعنی اب اس کی جو شخصیت ہے وہ ایک بیلنس اور نارمل شخصیت نہیں رہی، اب یہ بس سوچوں میں گم، یہ صرف الفاظی میں گم، اور اس کی شخصیت میں اب بہت زیادہ مد و جزر اور بہت زیادہ اتار چڑھاؤ، کبھی بہت بلندیوں پہ پہنچا ہوا اور کبھی زمین پہ گرا ہوا، اور اس کے اندر اب کوئی مستقل مزاجی یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں رہے گی، اور اس کے اپنے قول و فعل میں ایک تضاد، اور بس یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے یہ بھی شاعری کی۔ شاعری کرنا یہ کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اب یہ نبیوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ شاعری کرے اور شاعری کے ذریعے لوگوں کے دل اپنی طرف اٹریکٹ کرے، نہیں ہے، وما ینبغی لہ، شاعری ان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ شاعری بالکل ہی حرام ہے، خوبصورت الفاظ کے ساتھ خوبصورت اور منتخب چند الفاظ اگر لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اگر کسی محفل میں کوئی شاعری کی جاتی ہے، کوئی اچھا شعر لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو حرام بھی نہیں ہے، لیکن بھارگف مقام نبوت وہ اس سے بہت بلند ہے، وہ بہت بلند ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی شاعر تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی حضرت حسان بن ثابت تھے، نعت کہتے تھے، اور بھی تھے ایک۔ تو اس طرح یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شاعری ٹوٹلی رانگ اور ٹوٹلی حرام ہے۔ اچھے شاعر بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ان کی شاعری نے سوچ اور فکر کو بلند کیا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ وہ لاکھوں میں ایک آدھ ہوتے ہیں، لیکن جو اکثریت شاعروں کی تھی اس زمانے میں بھی، جو جتنے شعراء تھے، اور آج بھی ہمیں جو غالب شاعر نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم ان کو ان شاعروں کی طرح کہیں اور ان شاعروں سے جوڑیں، اور نہ ہی اس طرح کی شاعری ہمارے محبوب کے شایان شان ہے، نہ ہی ہمارے محبوب کو یہ زیب دیتی ہے۔ ہم نے اپنے محبوب کو شاعری نہیں سکھائی، یہ نہ کہو کہ واہ جی واہ، شاعری کیا ہوتی ہے کہ بس ایک چند الفاظ اور سامعین پر صرف ایک ٹیمپریری اور وقتی اثر، اور اس پہ پھر واہ 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 جی مکرر دوبارہ، وہ بس وہ الفاظ ہوتے ہیں اور ان کو رپیٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکالے، کانوں کا چسکا پورا کیا اور وہ کہ نہیں، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ قرآن سن کے وقتی طور پر آپ سر دھنے ہو، واہ جی واہ کیا بوڑھے کی مثال دی ہے، کیا اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں، کیا قیامت کی منظر کشی کی ہے، آپ اس پہ صرف واہ واہ کہہ کے یا سبحان اللہ کہہ کے جیسے شاعری سنتے ہیں کسی مشاعرے میں، اور اس پہ داد دے کے پھر اٹھیں اور ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، نہیں، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، اور یہ ایک روشن قرآن ہے، یہ تمہاری عقل کو روشن کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو روشن کرنے کے لیے، تمہارے کردار کو روشن کرنے کے لیے، تمہارے افکار کو روشن کرنے کے لیے، اور زندگی میں تمہیں
نصیحت کرنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آیا ہے، اور اس لیے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اے میرے محبوب، اس لیے یہ قرآن مبین اور ذکر آپ کو دیا گیا کہ آپ اس شخص کو ڈرائیں جو زندہ ہو۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس سے زندہ لوگ بھی ڈر سکتے ہیں جن میں زندگی کی رمق باقی ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر میرا فرمان حجت ثابت ہو جائے۔ کافر کل یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ دیکھیں، زندگی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم سانس لے رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ دل کے زندہ ہونے کا نام زندگی ہے، عقل کے روشن ہونے کا نام زندگی ہے، اور یہ نصیحت زندہ لوگوں کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ ہم نے تو یہاں چلتی پھرتی مردہ لاشیں دیکھی، جیسے مردے نہیں سنتے وہ بھی نہیں سنتے، جیسے مردوں پر کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ایسا تو ممکن ہے کہ ہیرے جیسا سخت ترین پتھر وہ پھول کی پتی سے کٹ جائے، لیکن ان چلتی پھرتی لاشوں کو آپ کوئی بات سنا لیں یا ان کو کوئی بات سمجھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ ان میں سے جو زندہ ہیں، جن کے دل زندہ ہیں، جن کا شعور اور جن کی عقلیں روشن ہیں، ان تک آپ پیغام پہنچائیں، اور باقی کافروں پر تو بس ایک اتمام حجت ہو جائے، وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب سورہ یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ اسے قریب المرگ لوگوں کے پاس پڑھو، یعنی جب لوگوں کی روح نکل رہی ہوتی ہے، لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت سورہ یاسین کو ان کے پاس پڑھو۔ تو یہاں بھی اہل نظر نے کہا کہ نہیں، اس قرآن کو ان لوگوں کے پاس پڑھو جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے ایمان مردہ ہو چکے ہیں، تاکہ قرآن سن کر اور سورہ یاسین سن کر ان کے مردہ دل پھر سے زندہ ہو جائیں اور ان کے مردہ ایمان پھر سے زندہ ہو جائیں۔ قرآن دلوں کی موت کو ختم کرتا ہے، دلوں کی جب دل ڈوب جاتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر زندگی بخشتا ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ آپ اس شخص کو ڈر سنائیں جو زندہ ہو اور کافروں پر بھی حجت پوری ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے جو جانور ہیں، ان کے جو چوپاہے ہیں، مویشی ہیں، ہم نے ان کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے دست قدرت سے اس مخلوق کو پیدا کیا اور آج یہ ان کے مالک بنے ہوئے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے مویشی اور جانور بنائے، فہم لہا مالکون، جن کے آج یہ مالک بنے ہوئے، اور پھر ان جانوروں کو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان چوپاہوں کو ان کے تابع کر دیا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کئیوں پر یہ سفر کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کئیوں کو یہ کھا جاتے ہیں۔ اگر یہ جانور جو ان کے لیے اس قدر مفید اور فائدہ مند ہیں، اگر ہم ان جانوروں کو ان کے تابع نہ کریں تو ان کا کیا حال ہے؟ اب دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے کتنی چیزیں بنائی ہیں۔ عرب اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اونٹوں پر بزنس کرتے تھے، اونٹوں کے گوشت سے دعوتیں کیا کرتے تھے۔ اب یہ اونٹ اتنا بڑا جانور ہے اور اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اگر یہ باغی ہو جائے اور یہ اپنے مالک کا کہنا نہ مانے، بلکہ ہر قریب آنے والے شخص کو اپنے دانتوں میں چبا دے،
یا اپنی ٹانگوں سے اس کو کچل کے رکھ دے، پاؤں تلے رول ڈالے، تو انسانوں کے اندر یہ ہمت اور قوت نہیں ہے کہ ایسے اونٹ کو اپنے گھر پال سکیں یا اپنے پاس رکھ سکیں۔ انسان کی جسمانی قوت سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھنے والا یہ اونٹ اللہ نے اس طرح اس کے تابع کر دیا ہے کہ 50 اونٹوں کو باندھ کر ایک چھوٹا سا بچہ ان کی نکیل پکڑ کر چلتا ہے اور وہ غلاموں کی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ بیل ہے انسان سے کتنا طاقتور ہے، بھینسا ہے کتنا طاقتور ہے، لیکن تمہارے تابع کر دیا۔ گائے کا دودھ نکالتے ہو، بھینسے رکھتے ہو، اگر یہی جانور یہ تمہاری بات نہ مانے اور یہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے جس طرح تمہارے تابع میں بنایا ہے یہ تمہارے تابع نہ رہیں بلکہ یہ سرکشی اور بغاوت پہ اتر آئیں، کیا تم انہیں رکھ سکتے ہو؟ کیا تم ان سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ تم ان کا دودھ نکالنے جاؤ، تمہیں قریب نہ آنے دیں، ٹانگیں مار مار کے تمہارا چہرہ اور سارا جسم زخمی کر دیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کس طرح تمہارے تابع کر دیا کہ ان کو اپنی گاڑیوں کے آگے جوتتے ہو، سفر کرتے ہو، ان کے اوپر سامان لاتے ہو، مال برداری کرتے ہو، ان پر تجارت کرتے ہو، ملکوں لے کر گھومتے ہو، تو یہ ایک نشانی نہیں ہے اللہ کی؟ دیکھیں اب شیر چھوٹا سا جانور ہے، اللہ نے اس کو تمہارے تابع نہیں کیا، دور سے تم دیکھو تمہاری جان نکل جائے۔ چیتا چھوٹا سا جانور ہے، گائے سے بہت چھوٹا ہے، بھینس سے بہت چھوٹا ہے، اونٹ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن دیکھ کے تمہارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سانپ ایک کیڑا ہے معمولی سا، اسے تم دور سے دیکھ لو، ایک بچھو تمہیں کاٹ لے تو تم اس کا ڈنگ برداشت نہ کر سکو۔ یہ اتنے جانور ہم نے تمہارے تابع کر دیے ہیں، آخر وہ کون ہے وہ ذات جو تمہارے فائدوں کے لیے، تمہارے نفع کے لیے جس نے زمین پہ اتنا اہتمام کیا ہے؟ تم ان جانوروں پر سواریاں بھی کرتے ہو، پھر وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، انہیں کھاتے بھی ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں تمہارے لیے کتنے ہی فائدے ہیں، اور پھر ان سے مشروب بھی نکالتے ہو، افلا یشکرون، پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ شہد کی مکھی نہ جانے کتنے ہزاروں پھولوں کے جوہر کو شہد میں کنورٹ کر کے وہ تمہارے لیے شہد جیسا بہترین مشروب بنا رہی ہے، افلا یشکرون، تم شکر ادا نہیں کرتے۔ گائے اور بھینس، بکری اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہو اور افلا یشکرون، شکر نہیں کرتے ہو۔ اور پھر کبھی غور کیا ہے کہ یہ دودھ آیا کہاں سے ہے؟ قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ذرا غور تو کرو یہ اونٹ نکل کہاں سے رہا ہے، یہ دودھ نکل کہاں سے رہا ہے؟ من بین فرث، ایک طرف گوبر کی نالی ہے، ودم ایک طرف خون کی نالی ہے، ایک طرف پیشاب کی نالی ہے، جانور کے اندر سے پیشاب، گوبر اور خون کے بیچ میں سے من بین فرث ودم لبنا خالصا، خالص دودھ، سفید، اس میں کوئی خون کی آمیزش نہیں ہے، اس میں کوئی پیشاب کی بو نہیں ہے، اس میں کوئی گوبر کی کوئی آمیزش اور اس کی بدبو نہیں۔ لبنا خالصا سائغا للشاربین، پینے کے لیے یہ مشروب اللہ نے یہ جاری کیا۔ اس اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، افلا یشکرون، شکر پھر بھی نہیں کرتے ہو، اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، صبح سے شام تک اس کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرتے ہو، زمین اس کی، زمین سے نکلنے والے اناج اس کے، آسمانوں پہ چمکتا سورج اس کا، چاند ستارے اس کے، ہوائیں اس کی، بادل اس کے، بارشیں اس کی۔ اس نے تمہارے لیے اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے قرآن کو بھیجا، نصیحت بنا کر، ہدایت بنا کر، لیکن تم ہو کہ پھر بھی سرکشی کیے چلے جا رہے ہو، اور اس حقیقی رب کو جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جس نے اپنے احسانات کی انتہا کر دی ہے، اس کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو جن کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ
وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دوسروں کو، غیر اللہ کو اپنا الہ بنا لیا، اس امید پر لعلہم ینصرون کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ لات کو پوجتے ہیں، منات کو پوجتے ہیں، عزا کو پوجتے ہیں، حبل کو پوجتے ہیں، یہ بتوں کو پوجتے ہیں، یہ درختوں کو پوجتے ہیں، یہ سورج اور چاند اور ستاروں کو پوجتے ہیں، یہ دریاؤں اور سمندروں کو پوجتے ہیں، یہ بندروں اور ہاتھیوں کو پوجتے ہیں، یہ سانپوں اور چوہوں کو پوجتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کن کن کی بندگی اور پوجا شروع کر دی ہے، اور سمجھتے یہ ہے لعلہم ینصرون کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ اب یہ کیا مدد کریں گے ان کی؟ قرآن کہتا ہے لا یستطیعون نصرہم، یہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کریں گے۔ جن جن کی عبادت اور پوجا تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو، لا یستطیعون نصرہم، وہ ذرہ برابر تمہاری مدد نہیں کریں گے، بلکہ ہوگا کیا؟ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، الٹا تم ان کی مدد کرو گے، الٹا تم ان کے لشکر ہو گے جو ان کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور دوزخ میں بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، کسی بھگوان کا مندر اس وقت تک سج نہیں سکتا جب تک اس کے پوجنے والے چندہ اکٹھا کر کے، پیسے اکٹھے کر کے اس کے لیے ایک عمارت نہیں بناتے، پھر اس کی مورتی کو تراش کر وہاں پہ نہیں رکھ دیتے، پھر اس کے بارے میں الٹے سیدھے کرامات اور اس کی من گھڑت کہانیاں لوگوں میں نہیں پھیلا دیتے، اور ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں پیدا نہیں کر دیتے۔ یہ کچھ بھی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا۔ ان کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو یہ اس مکھی کو نہیں اڑا سکتے، ان کی رضا سے مکھی کوئی اڑا کر لے جائے تو یہ وہ واپس نہیں لے سکتے۔ جو ایک مچھر اور ایک مکھی بنانے کی قدرت نہیں رکھتے، تم اس رب کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا بھی خالق ہے، جو تمہارے بڑوں کا بھی خالق اور مالک تھا، جس نے تمہارے لیے سورج، چاند، ستارے، یہ جانور، یہ سمندر، یہ زمینیں جس نے مسخر کر دی ہیں، جو تمہیں صبح سے شام تک رزق دے رہا ہے، جس نے تمہارے اندر اپنی اتنی نعمتیں رکھ دی ہیں، تم سانس لیتے ہو، تم دیکھتے ہو، تمہارے اعضاء حرکت کرتے ہیں، تم چلتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اس اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو۔ اب یہ عقل سے بھی انسان سوچے تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے آ کر سجدے میں گر جائے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے اوپر نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں کہ گویا خدا کے پلڑے میں کیا رکھا ہے، اور بتوں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، غیر اللہ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا میرے محبوب فلا یحزنک قولہم، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہمیں ان کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ آپ بے فکر ہو جائے، آپ کا کام تھا وما علینا الا البلاغ المبین، پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ ان کی سرکشیاں، ان کی بغاوتیں، ان کی کٹ حجتیاں، ان کے سارے کرتوت، ان کے اعمال، وہ سارے ہم نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین انسان کے اس رویے کو سامنے رکھتا ہے جب انسان اپنے اللہ پر شک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی مر جائیں گے تو پھر کون زندہ کرے گا؟ جب فنا ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی مل جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا، کون ہمیں اٹھائے گا اور کون ہم سے حساب کتاب لے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کے ایک حقیر قطرے سے، ایک نطفے سے پیدا کیا؟ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. اور اب وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گئے. یہ اپنی اوقات بھول گئے کہ تو ہے کیا، تمہیں کس چیز سے بنایا؟ پانی کے ایک حقیر قطرے سے، جو کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے پلید، جسم پہ لگ جائے غسل فرض ہو جائے. عام حالت میں جسے تم گھن کھاؤ، اس سے اللہ نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور اب تم جھگڑا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کرے گا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگے اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گئے. قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ پوسیدہ ہو چکی ہوگی. روایات میں آتا ہے کہ عاص بن وائل سہمی اور ابو جہل ایک پوسیدہ ہڈی اٹھا کر لائے، کسی مردے کی تھی، اس نے ایسے ہاتھوں میں مسئلہ پھونک مارا، اڑا دی، کہکا لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اب ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم. کون انہیں زندہ کرے گا جبکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ مرنے کے بعد پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ. فرما دیجیے وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اب جب ایک وقت وہ آیا کہ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا ہی کچھ نہیں. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا؟ تو اب تو ہے نا کچھ، ہڈیاں ہی صحیح. ان ہڈیوں میں اس کے ڈی این اے ہے، ان ہڈیوں میں اللہ رب العالمین نے بہت کچھ رکھا ہے ایک سیل کے اندر. اس کو اب دوبارہ سے بنانا، اس پر گوشت چڑھانا اس رب کے لیے کیا مشکل ہے جس نے اس وقت اسے تخلیق کیا جب وہ سرے سے تھا ہی کچھ نہیں. یعنی اگر آج آپ کی عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، مجھے بتائیے کہ 100 سال پہلے آپ کیا تھے؟ کیا تھے 100 سال پہلے آپ؟ کچھ بھی نہیں. جب کچھ نہیں تھے تب اللہ نے بنا لیا، اور آپ تو چلو روح ہی نکالی ہے نا، باقی جسم ہڈیاں جو بھی ہے اس کو اکٹھا کر کے دوبارہ بنانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور وہ ذات الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو. اب اس میں عرب کے اندر 2 درخت تھے، ان کی ٹہنیوں کو آپس میں ملاتے تو ماچس کا کام کرتی تھی، اس میں سے آگ پھڑک اٹھتی اور آگ لگاتی. یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ سرسبز پتوں میں نمی ہوتی ہے، رویدگی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جل اٹھتے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل اپوزٹ چیزوں سے بھی کام لے سکتا ہے، اور آج بھی لے رہے. اب دیکھیں نا، ہم جس سے آگ جلاتے ہیں، مثلا سوئی گیس استعمال کرتے ہیں، تو گیس کیا ہوا ہے. ہوا کا کام تو آگ کو بجھا دینا ہے، لیکن ہم اس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. یہ پٹرول کیا ہے؟ پانی ہے، لیکوڈ ہے. پانی کا کام تو آگ پر ڈالیں تو بجھا دینا ہے، لیکن اس سے الٹا آگ بھڑک اٹھتی ہے. اور انرجی کے یہ جتنے سورسز ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح. یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے
کس طرح تمہارے لیے زندگی تمہاری قائم رکھنے کے لیے آگ جو ہم نے بنائی اور اس کے لیے مختلف سورس بنائے، ذرا ان پر تو غور کرو۔ ہر طرف قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اور کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس جیسی تخلیق کو دوبارہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ وہ بڑا ہی پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ساری کائنات بنائی، تمہیں دوبارہ بنانا کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں، وہ تو ماہر خلاق ہے۔ اور تمہیں تو کوئی چیز بنانی ہو تو بہت کچھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پورا ایک ایک چیز مٹیریل جمع کرنا پڑتا ہے، نقشے بنانے پڑتے ہیں، اور ڈیزائننگ کرنی پڑتی ہے، اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کو جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو اللہ رب العالمین وہ بس اتنا سا کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، بس وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ پاک ہے وہ ذات، ساری کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے، تم نے اس کے پاس جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ دیکھ لو کیا کر رہے ہو۔ اگر آج اپنے اس خالق اور مالک سے محبت کر لو گے، آج اپنے خالق اور مالک سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، تو سرخرو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر اسی طرح کٹ پشتیاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، دنیا کی زندگی اور یہ مدت مہلت اس کو اسی طرح ضائع کرتے رہے، تو یاد رکھنا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کل جب اللہ کے سامنے پیش ہو گے پھر تمہاری حالت کیا ہوگی، پھر تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ تو عزیزو، سورہ یاسین نے سچی بات ہے کہ جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے۔ اگر آپ اس کے مضامین میں اتریں، یہ 10 درس جو ہم نے دیے ہیں سورہ یاسین پر، ان 10 درسوں کو آپ بار بار سنیں اور اللہ کے اس قرآن کو اپنے دل میں اتاریں، یہ سوچ اور فکر کے زاویوں کو بدل دے گی۔ یہ صورت یہ آپ کی زندگی کو ایک مقصد دے گی، یہ اللہ کے ساتھ جوڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم صورت کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری دنیا بھی اچھی کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے۔ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الحجرات کے دروس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔